السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ آج خصوصی مہمان عائشہ گل علیہ صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا. یو ڈو ریئلائز کہ پروگرامز اب جو بھی ہوں گے آپ کے ساتھ ٹف ہوں گے، بہت سے سخت سوال آپ سے پوچھے جائیں گے. آئی ہوپ یو ریئلائز دیٹ، اور اس کے لیے تیار بھی ہوں گے. پہلا سوال، اس سے پہلے کہ میں الزامات پر جاؤں، آپ نے اخلاقیات کی بنیاد پر کل دو دفعہ آپ نے گفتگو کی، لیکن آپ نے سیٹ چھوڑنے سے انکار کیا، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلانے کا. سیٹ پاکستانی قوم کی امانت ہے، اور میں پولیٹکس میں ایک کاز کے لیے آئی ہوں، عوامی ایشوز کو اٹھانے کے لیے آئی ہوں. میں نے تقریباً بچپن سے ہی پولیٹکس کی ہے. میں اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتی تھی، اور وہاں پہ بھی مجھے شہید بینظیر بھٹو صاحب بنے. مجھے 2 سیٹس دی تھی ایم این اے اور ایم پی اے کی. میری ایج البتہ اس وقت کم تھی، لیکن پھر بھی آپ ان کی لسٹیں چیک کر لیں. اس کے بعد میں نے ہمیشہ پروٹیسٹ کیا لوگوں کے ساتھ ان کے ایشوز کے اوپر، ان کو ایشوز کو اٹھایا ہے میں نے. تو سیٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ اسمبلی میں اس فورم پہ آپ عوامی ایشوز اٹھا سکتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتی کہ میں کوئی اگر میرے ایک پارٹی کے ساتھ اختلافات آ گئے ہیں جو کہ جس میں میری کوئی غلطی نہیں، جس میں اس پارٹی کی لیڈرشپ کا غلطی ہے ان کی، مجھے پاکستان کے عوام کی جو قیمتی امانت ہے کہ جو میں استعمال کر سکتی ہوں ان کے فائدے کے لیے، مجھے اس کو لوز کر دینا چاہیے. لیکن تو آپ پارٹی کی وجہ سے استعمال کری نا جی. اگر آپ کی پارٹی سیاسی جماعت نہ ہو، اگر آپ تحریک انصاف کا حصہ نہ ہوتی، آپ تو اسمبلی میں نہیں ہوتے. یہ تو ریزرو سیٹ ہے. ریزرو سیٹ تو مکمل طور پر پارٹی کی دین ہے، جس مرضی کو دے دے. اب آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو کیا اخلاق کی جواز یہ نہیں بنتا کہ آپ پارٹی کے ساتھ سیٹ؟ دیکھیں، یہ اسمبلی کی سیٹ ہے، اور اسمبلی جو ہے وہ عوام کی نمائندگی اس میں ہوتی ہے. عوام کی ایشوز آپ اٹھا سکتے ہیں، عوام کی ایشوز میں اٹھاؤں گی، اور اس پلیٹ فارم کو میں استعمال کروں گی. کیونکہ میرے ایک پارٹی سے اگر اختلافات ہو گئے ہیں تو کیا میں پالیٹکس چھوڑ دوں؟ کیا میں وہ فورم چھوڑ دوں جہاں پہ میں پاکستانی عوام کی ایشوز کو اٹھا سکتی ہوں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. میں نہیں سیٹ چھوڑ دیں، میں سیٹ نہیں اپنی سیاست کریں، دوبارہ واپس آئیں اسمبلی میں جیت کر. میں سیٹ اگر میں ایک پارٹی سے میں ناراض ہو گئی ہوں اور اس پارٹی کی غلطی میری نہیں بلکہ اس پارٹی کی غلطی ہے، تو اور مجھے جب لوگ پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، ایسے وقت میں اس پارٹی کو میں چھوڑ رہی ہوں اور اس کی کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو چھوڑنا چاہیے، تو مجھے سیٹ میں کیوں چھوڑوں جب میں اس کے اوپر پارٹی چھوڑنا سیٹ کا جواز نہیں ہوتا؟ دیکھیں، میں سیٹ اس لیے نہیں چھوڑوں گی کیونکہ میں اس سیٹ کو پاکستانی عوام کی ایشوز کے لیے استعمال کروں گی. اور میں یہ نہیں کہ میں اس پارٹی کی لیڈرشپ سے اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی مسئلہ انہوں نے کریٹ کیا، اس کی وجہ سے میں پالیٹکس ہی چھوڑ دوں. یہ میں نہیں کروں گی. نہیں، پالیٹکس نہیں، سیٹ کی بات کر رہے ہیں. سیٹ پارٹی کی دیں. I will retain the seat. You will retain the seat. آپ کو اس میں اخلاقی ایشو نظر نہیں آتا؟ I will retain the seat. آپ کو لگتا نہیں کہ یہ تضاد ہے کہ ایک طرف اخلاقیات کا ہی آپ نے سٹینڈ لیا ہے، دوسری طرف اخلاقی طور پر کمزور سٹینڈ لے رہی ہیں؟ نہیں، اخلاقی طور پر اس لیے نہیں. مجھے جو اخلاقی طور پر اس لیے غلط نہیں لگ رہا کہ میں نے پارٹی کے لیے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے. ڈیفینڈ کے لیے مشکل مجھے نہیں ہو رہا. میں نے اس سیٹ کو میں استعمال کر سکتی ہوں. مجھے جو فیل ہوتا ہے میں اس سیٹ کو جن ایشوز کے لیے میں پالیٹکس میں آئی ہوں ان مسائل کے اٹھانے کے لیے میں اس سیٹ کو مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتی ہوں. اور یہ سیٹ جو ہے یہ میں کوئی پی ٹی آئی یا نواز لیگ یا کسی اور سینٹرک میں یوز نہیں کروں گی یا کسی کے خلاف یا کسی کے فیور میں. یہ میں پاکستان کے عوام کے لیے میں استعمال کروں گی. This is about morality, what I feel. کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو پاکستانی عوام جو کہ غریب ہیں، جن کو جو خودکشیاں کریں آج غربت کی وجہ سے، جن کو اسکولوں میں جانے کے لیے جگہ نہیں ہے، جن کے پاس ہیلتھ کیئر نہیں ہے، میں ان کے مسائل کو اٹھانے کے لیے کر سکتی ہوں. مجھے بتائیں، اب چلیں ذرا جو آپ نے بنیادی الزامات عمران خان صاحب پر لگائے ہیں. آپ نے کہا 2013 میں آپ کو پہلا میسج عمران خان صاحب نے کیا. آپ کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ میرا رد عمل، I was shocked. اور میرا کیونکہ ہمیں تو اس قسم کے مجھے کوئی میسج اس وقت تک کبھی بھی نہیں ملا تھا اس قسم کا. اور اس سے پہلے میں پیپلز پارٹی میں ہوتی تھی. پیپلز پارٹی میں جس قسم کا ماحول تھا وہ خواتین کے لیے بہت انکریجنگ ماحول تھا، بڑا سیکیور اینڈ سیف ماحول تھا. یہاں پہ ماحول مئی میں ہم الیکٹ ہو کر آئے اور اکتوبر میں مجھے میسج ملا. آپ کا رد عمل پہلا کیا تھا؟ آپ نے کسی کو بتایا، کسی لیڈرشپ کو، خواتین کو شیئر کیا ہو کسی سے؟ میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا. کب؟ اسی دن تو ان کا مشورہ کیا تھا پہلا آپ کو؟
انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں اور اس کو ابھی تھوڑا صبر کر جائیں، انہوں نے یہ کہا. اور although I was shocked، لیکن انہوں نے کہا کہ تھوڑا دیکھو کہ کیا ہوتا ہے آگے، تھوڑا دیکھو کہ کوئی اگر مزید میسیجز آتے ہیں اس قسم کے تو اس کے بعد پھر لائحہ عمل دیکھیں گے ہم اپنا. پھر مزید میسیجز آئے آپ کو؟ دیکھیں میسیجز مجھے آئے اور آخری کب آئے؟ اس میں کچھ عرصے تک کنٹینیو رہے اور اس کے بعد اس کا جو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے میرے پیرنٹس نے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ پی ٹی آئی ایک اس کو میں نے اگنور کر دیا. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو فار دا ٹائم بینگ ہم اگنور کر دیتے ہیں، کیونکہ میں ایک ایم این اے بنی تھی اس پارٹی میں. اور پالیٹکس میں جب آپ ایم این اے بن جاتے ہیں تو آپ ملک کی پالیٹکس میں آپ کا کردار ہوتا ہے ایک. ہم نے کوشش کی کہ ہم اس چیز کو اگنور کر دیں اور پولیٹیکل جو ایشوز ہیں پی ٹی آئی جو اٹھا رہی تھی ان چیزوں کو ہم اٹھائیں نیشنل لیول پہ عوامی ایشوز کے لیے. اور میں آپ دیکھیں کہ میں ہر فورم پہ جو عوامی ایشوز تھے اس کے اوپر میں پارٹی کو ڈیفینڈ کرتی رہی ہوں. تو ہم نے وہ ایک مصلحت کے تحت ہم نے اس کو کر دیا. آخری میسج کب آیا؟ میں اسی لیے پوچھا آپ سے. مجھے یاد نہیں ہے لیکن کچھ عرصے تک کنٹینیو رہا. 2 سال میں آپ کو پچھلے کوئی میسج آیا؟ یہ ٹائم اینڈ اگین یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. کیونکہ اگر جس طرح کی آپ کی بات ہے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے میسج نہیں آیا. کیا وجہ بنی کہ جب یہ میسیجز آئے اس وقت آپ نے مصلحت کا سہارا لیا اور جب یہ میسیجز آنے بند ہو گئے یکا یک آپ نے یہ پریس کانفرنس ٹائم اینڈ اگین آتے رہے اور میں اسی لیے پوچھا نا، اگر آپ کو 1 اکتوبر یاد ہے تو آپ کو آخری اکتوبر بھی یاد ہونا چاہیے نا. نہیں، مجھے اس طریقے سے مجھے اتنا یاد نہیں ہے کہ مطلب لاسٹ کب آیا اور اس طریقے سے. آپ کو پہلا یاد ہے جو کہ 4 سال پہلے ہے، آخری یاد نہیں جو کہ شاید 2 لیکن سال ٹائم اینڈ اگین آیا اور میرے خیال سے لاسٹ جولائی کو آیا تھا پچھلے سال. سو 1 سال اگر آپ کو میسج نہیں آیا فرض کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز بدل گئی. وہ مصلحت جس کی وجہ سے آپ نے ریاکشن نہیں دیا یا رد عمل نہیں دیا، وہ مسئلہ تو ختم ہو گئی. ریاکشن میسیجز آنے بند ہو گئے. پھر سڈنلی کیا ہوا؟ پھر سڈنلی یہ ہوا کہ مجھے شوق تو بہت پہنچا کیا تھا. N1 کا ٹکٹ نہیں ملا؟ دیٹس دی ریزن. نہیں شوق مجھے بہت پہنچا اور میں خیر پہلے دن سے میں بہت سخت ڈسٹرب تھی، کیونکہ میری جو نیچر جو جانتے ہیں میں بچپن سے آئی، میری ایک ریزرو نیچر ہے، میں اتنا زیادہ گھلنے ملنے والی نہیں ہوں. اور مجھے پہلے دن سے ہی بڑا شوق پہنچا اور میں اس دن سے مسلسل ٹارچر میں تھی. میرا ذہن میں ایک بات چل رہی تھی، ٹارچر میں تھی میں. اور پھر پارٹی میں آپ کو رہنا بھی تھا کیونکہ لیڈر بھی تھا اور پارٹی میں ایم این اے بن کر آئی تھی اور ایک میں عوامی ایشوز میرے سامنے ایک بڑا مقصد بھی تھا. پچھلے 2 دن میں کیا ہوا کہ وہ بڑا مقصد غائب ہو گیا؟ اس میں آپ کہہ رہی ہیں پوری دنیا پی ٹی آئی میں آ رہی ہے، لوگ پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں اور آپ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ کہاں گیا وہ بڑا مقصد جس کے لیے آپ نے پہلے مصلحت سے فیصلے کیے تھے؟ وہ بڑا مقصد ہی تھا کہ میں پاکستانی عوام کے لیے میں اس چیز کو مصلحت کے تحت میں اگنور کرتی رہی. اور میں 2 دن سے پہلے کا پوچھ رہا ہوں. 2 دن پہلے یہ ہوا کہ 2 دن پہلے، اور میں خیر میں آپ کو بتاؤں مینٹل شوق تو مجھے پہلے دن سے تھا. اس کے بعد میں نے کہا کہ چلیں یہ نیا پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں، نئے پاکستان میں ہم ان کے ساتھ ملیں گے، ہم ینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ اور ہم ان کے جو میرا ایک کاز تھا پالیٹکس میں آنے کا وہ کم از کم میں ہر جگہ پہ میں اس کو پرسو کرتی تھی. آپ نے دیکھا کہ میں نے دھرنا کیا لوڈ شیڈنگ کے خلاف، میں نے اور بھی فورمز پہ کیا. اس میں پارٹی میرے ساتھ نہیں تھی، میں خود تھی، میں اکیلی تھی اس میں، کیونکہ میرا ایک مشن ہے پالیٹکس میں آنے کا، پاکستان کی خدمت کرنے کا. اس کے بعد میں نے جب پرویز خٹک کی بار جہاں پہ آپ کا نیا کے پی کے ہے، جہاں پہ آپ کا پرویز خٹک سی ایم ہے، جب اس نے ہی کرپشن کے ریکارڈز توڑ دیے، جب اس کے اوپر عاطف، شہرام، شاہ فرمان، علی امین سب جو ہے وہ اس دن بھی میٹنگ میں جب لاسٹ میٹنگ اور مزید نام بتاؤں ایم این ایس کے مجھے پتا ہے بہت سے ایم این ایس ایسے ہیں جنہوں نے محاذ بنایا ہے ایک سی ایم کے پی کے تقریباً سارے جی وہ فارورڈ جانتے ہیں آپ جی سارے ایم این ایس، ان میں سے تو کوئی پارٹی چھوڑ کے نہیں گیا. آپ کیوں پارٹی چھوڑ رہی ہیں؟ میں تو مجھے وہ وجہ چاہیے. میں ابھی آؤں گا کہ خٹک صاحب کے اوپر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیوں یہ کیا انہوں نے. وہ مدینہ کی ریاست جس کے بارے میں آپ کہہ رہی تھی مدینہ کی ریاست ہے، وہ مدینہ کی ریاست میں ایسا ہوا کیا؟ مجھے یہ بتائیں. آدھی پی ٹی آئی شاید اس وقت، کیونکہ ہم ان سے انگیج کرتے ہیں خٹک صاحب کے خلاف، آپ بھی جانتے، مجھے 2 دن پہلے کی وجہ نہیں مل رہی ہے کہ آپ نے یہ پریس کانفرنس کی. ناز بلوچ کیوں پارٹی چھوڑ کر چلی گئی؟ کیونکہ ان کا خیال تھا کراچی پہ فوکس نہیں عمران خان کا. وجہ تھی نا کوئی وجہ تھی. مجھے آپ اپنے وجہ. اچھا، جاوید ہاشمی پارٹی چھوڑ کر چلے گئے کیوں؟ ان کی اپنی وجہ. سیف اللہ نیازی کیوں ناراض ہیں؟ سارے ایم این ایس کیوں ناراض ہیں؟ فارورڈ بلاک بن گئے. فارورڈ بلاک خٹک صاحب کے خلاف بنا. آپ فارورڈ بلاک میں نہیں گئی ہیں، آپ نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنس کی. دیکھیں 3 ایم این ایز
3 MNAs हमें छोड़कर चले गए, 4 MNAs। तो कोई वजह तो होगी, और आपके सारे तकरीबन सारे MPAs, तकरीबन सारे आपके मिनिस्टर्स, वो सारे नाराज हैं। वर्कर्स सारे कह रहे हैं, वर्कर्स उस दिन मैं लास्ट मीटिंग में करप्शन के सबूत लेकर हम इमरान खान के पास आए कि ये मेरी खबर ये कैसे कोई सबूत आपने नहीं दिए? देखें जो लोग मौजूद थे, ऐसे अगर आप इजाजत दें मैं चला भी सकता हूं। देखें, हम करप्शन के, हमने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी, एक कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास हमारे साथ आया था पेशावर का, उसने कहा कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं। शहजाद खान साहब को जानती है? बिल्कुल बिल्कुल मैं जानती ये हूं। आपके साथ उस मीटिंग में मौजूद थे? बिल्कुल, ये PK8 के हमारे कैंडिडेट थे। कैंडिडेट है PTI के। आपकी, सुनना चाहेंगे क्या कहते हैं? जी सुनाइए सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहजाद खान है और साबिक उम्मीदवार हूँ हल्का PK8 से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कल जो मीटिंग खान साहब से हुई थी आयशा गुलाले के साथ, उस डेलीगेशन में मैं भी था। जो इल्ज़ामात उन्होंने खान साहब पे लगाई हैं कि मेरे साथ वर्कर थे और उन्होंने चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स के हवाले से करप्शन के इल्ज़ामात के सबूत लाए हैं और खान साहब ने वो फेंक दिए हैं, तो मैं कसमन और हल्फन ये कहता हूँ कि किसी ने भी किसी किस्म का कोई सबूत साथ नहीं लेके गया था, किसी ने भी खान साहब को सबूत हवाले नहीं किए थे और ना ही खान साहब ने किसी सबूत को नीचे फेंका है। क्या आप हल्फन इनके बात से इख्तलाफ कर सकते हैं? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर गए थे बिलियन ट्री सुनामी के, उसने खान साहब को कहा कि मैं खुद उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर हूँ जिसकी स्कीम की आप बात कर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता ये चीज़ें, ये बस छोड़ दें ये। उनके पास शायद प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, ये नहीं थी करप्शन का खात्मा। फिर परवेज़ खटक के खिलाफ और बहुत सारी बातें की गई, और बहुत सारी बातें कि ये सबूत है, वो सबूत है, इस डिपार्टमेंट में ये चीज़ हो रही है। ये तंगी माइनिंग लीज जो है, इसका आप ज़रा निकाल लें। तंगी माइनिंग लीज परवेज़ खटक ने अरबों रुपए का ठेका अपने एक फर्स्ट कज़न को दिया हुआ है। उसके अलावा नौशहरा का जो माइनिंग लीज है वो उन्होंने, और ये तंगी लीज का जो है, रिश्तेदार यानी KP में रिश्तेदार पुरबाश हैं, जी खुश है। बिल्कुल। मैं इसके ऊपर आऊंगा, मैं KP के ऊपर जो आपके इल्जामात हैं, इसकी इब्तिदा ही रिश्तेदारों से हुई। रिजर्व सीट्स पे सारी परवेज़ खटक की रिश्तेदार आप भी आई हैं। आप पर बहुत बड़ी तनकीद ये है कि खातून नई पार्टी में आई, इसको टिकट किस लिए मिला? आप जानती हैं इस तनकीद, क्या आप जानती हैं इस बात? मैं इस पार्टी में अगर नहीं थी, मैंने इस पार्टी में इतनी भी नहीं थी जितनी ये लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं थी। इससे पहले मैं पीपल्स पार्टी में थी, मुझे 2 टिकट्स MNA और MPA के टिकट। आप कौन से साल? मुझे 2007 में, आप उनसे पूछ ले PTI पीपल्स पार्टी से। और पीपल्स पार्टी की जो बेनजीर भुट्टो साहिबा हैं, वो मुझे शी यूज्ड टू कॉल मी हर डॉटर। 19 साल थी 2007 में, आप तो एलिजिबल ही नहीं थी पार्टी टिकट के लिए। देखें, उस वक्त उन्होंने रिजर्व सीट्स, उनसे पूछ लें। आप रिजर्व एलिजिबल नहीं है। फैसल कुंडी से पूछ लें, उनके जो डिप्टी स्पीकर थे, उनके सारे जो लीडर्स हैं, जो पेशावर के लीडर्स हैं, उनसे पूछ लें कि वो क्या कहते हैं कि मुझे बीबी ने रिजर्व सीट दी थी। रहमान मलिक से पूछ लें। अगर आपने रहमान मलिक का टिकट मांगा इमरान खान से? मेरे फरातुल्लाह बाबर से पूछ लें, रहमान मलिक से पूछ। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, आपकी अगर उम्र ही नहीं है तो टिकट कैसे ऑफर कर सकते? लेकिन चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं उस पर। आपने NA1 का टिकट मांगा? रिजर्व सीट्स के लिस्ट में मेरा नाम मौजूद था, दोनों लिस्टों में। आपने NA1 का टिकट मांगा कल इमरान खान से? मैंने NA1 के टिकट का सिर्फ जिक्र किया था। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो डेलीगेशन में लेकर गई वो मैं अपने लिए नहीं लेकर गई, वो डेलीगेशन मेरे अपने लिए नहीं था। वो डेलीगेशन में इसलिए लेकर गई कि क्योंकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि नए KPK को बनाने वाले PTI के इमरान खान के सिलेक्ट करदा वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो गरीब आदमी, उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जिस तरह आपको कल NA1 का टिकट मिल जाता, मेरी बात सुने, अगर आपको कल हाँ हो जाती है NA1 आपका है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जरा ये आप ऑनेस्टली बात बताइएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, बिल्कुल होती। NA1 का टिकट मिलने के बावजूद होती, ये बिल्कुल होती। NA1 का तो मैंने जनरल जिक्र किया, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे NA1 का टिकट अभी दे दो। अभी आप मुझे बताएं कि अभी मेरी बात है, पार्लियामेंट्री बोर्ड अभी बना नहीं, मुझे भी पता है इस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड अभी बना नहीं, इलेक्शन में 10 महीने हैं, मैं कैसे उनसे टिकट मांग सकती हूँ कि मुझे अभी पकड़ा दो हाथ में? How can I do this? It's very illogical. Why would you even ask for it?
میں نے جنرلی ایک ذکر کیا تھا کہ اس طریقے سے آپ کے کنسٹیچوئنسی وائز یہ پوزیشن ہے آپ کے پشاور میں، فلاں فلاں یہ چیزیں ہیں، فلاں فلاں چیزیں یہ ہو رہی ہیں. میں نے صرف یہ ذکر کیا. آئی ڈیڈنٹ آسک فار دا ٹکٹ. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ مجھے ابھی ٹکٹ پکڑا دو، میں نے یہ نہیں کہا. دوسری بات یہ کہ میں ریڑی بانوں کا جو صدر ہے اس کو میں لے کر گئی، کیونکہ میں وہ ہمیشہ لیبر ریلی میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیبر ریلی سب سے بڑی ریلی میں نے نکالی ادھر پشاور میں. کوئی پی ٹی آئی لیڈرشپ نہیں تھی. کلینلی لیس کیمپین پی ٹی آئی کے سارے ایم پی ایس سو رہے تھے، مرد حضرات سو رہے تھے. میں نے کلینلی لیس ڈرائیو کے پی کے میں کی. لوڈ شیڈنگ کے خلاف دھرنا میں نے کیا. سارے جو مرد ایم پی ایس ہیں وہ ان کے سو رہے تھے. لیکن آپ پر تو الزام عمران خان صاحب نے لگایا تو آپ تو اسمبلی میں نہیں جاتی وغیرہ وغیرہ. وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کل کامران شاہد صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں یہ بتایا کہ میرے سامنے یہ تمام کچھ ہوا. مجھے بڑا افسوس ہوا کامران شاہد پہ. سن لیں گے پھر آپ پہلے میں لوگوں کے لیے اس کا جواب آپ نے سنا ہے کامران شاہد کو. کیونکہ میں نے 2 لوگ اور بھی جو ادھر موجود تھے انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کہی ہے کہ آپ غصے میں چلی گئی، آپ کے والد صاحب آپ کو پیچھے سے آواز دیتے رہے اور آپ غصے میں پھر اس کے بعد نکل گئی وہاں سے. جب عمران خان صاحب نے آپ کو جھڑکا، غصہ کیا. عمران خان نے مجھے ڈانٹا نہیں، وہ بڑی سخت الفاظ استعمال کیے. کوئی سخت الفاظ استعمال کیے. میرے لیے سخت الفاظ، ہم کوئی غلام نہیں ہے اس پارٹی میں کہ ہمیں کوئی سخت. ہم اگر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کی ایک ویژن کے تحت، نہ کہ ہم اس کے سلیوز ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں. تو وہ سخت الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کہ وہ مجھے ڈانٹتے ہیں. اور کامران شاہد نے بڑے غلط الفاظ استعمال کیے. مجھے ابھی تک جو چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو میرے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ تمام الزامات 4 سال تک برداشت، یہ تمام میسیجز 4 سال تک برداشت کی. جی. یہ ایڈوانسز جو عمران خان صاحب نے کیے 4 سال تک برداشت کیے. مصلحت کی وجہ سے کیے، اپنی سیاست کی وجہ سے کیے. آپ خود کہہ رہی ہیں میری سیاست کی وجہ سے، کیوں میں سیاسی جماعت کا حصہ تھی. آپ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک غیرت مند پختون قبائلی خاندان سے ہوں. اور کل بھی جب عمران خان سے پرسوں ملنے گئے تو آپ کے والد صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے. کیا کسی نے عمران خان کو سامنے نہیں کہا یہ تم میسیجز کیا کرتے ہو میری بیٹی کو؟ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں اس چیز کا مجھے اور میری فیملی کو بڑا شوق پہنچا تھا. مجھے بڑا سخت پہنچا تھا. Let me explain something. جی. آپ نے پریس کانفرنس میں 10 باتیں کی ہوں. جی. This has become the issue. I know. بڑا ایشو یہ بن گیا ہے کہ آپ نے جو الزامات ان کے اوپر لگائے. جی. سو اس لیے آپ کو سوال کا جواب بھی انہی کا دینا پڑے گا کہ کیوں آپ مصلحت کے تحت 4 سال کمپلیٹ تو کر لینے دینا. آپ وہ میرے اسٹیٹمنٹ پورا ہونے سے پہلے آپ کوسچنز کر دیتے ہیں. جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ کیوں یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ نہ ہو کہ سمپل اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں پارٹی چھوڑنے کا کچھ عرصے سے میں فیصلہ کر چکی تھی. اور میں اگر میٹنگز میں نہیں آ رہی تھی، بنی گالا کی میٹنگز میں، تو میں نہیں آنا چاہ رہی تھی ان میٹنگز میں. مجھے جب سے یہ میسیجز ملے اس دن سے مجھے شوق تو پہنچا تھا. اور میری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں رہی. وہ شاید آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہو. میں ٹی وی پہ آنا میں آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی دکھا سکتا ہوں جس میں آپ عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں. دیکھیں اس میں اتنا میں نے پولیٹیکل ہماری جو پارٹی کے ایشوز ہیں اس کے اوپر میں نے ڈیفینڈ کیا جہاں پہ عوام کا ایشو تھا. اب آپ 2 چیزوں کو مکس مت کریں کہ میں کیونکہ میں بچپن سے اگر میرا ایک مشن تھا کہ میں پالیٹکس میں پاکستانی عوام کی خدمت کروں گی، اس چیز کو آپ اس ایشو کے ساتھ اتنا مکس مت کریں کہ وہ میرے جو ایک مین کاز ہے، میرا مین مشن ہے، وہ اس میں خراب ہو جائے، کہ وہ اس میں بالکل سائیڈ لائن پہ آپ کر دیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں. آپ اپنی باتیں سننا چاہیں گے؟ یہ جو آپ دھرنے کی بات کر رہے ہیں، دھرنے کے علاوہ 2-3 ہیں. یہ دھرنا کس چیز کے لیے ہوا تھا؟ کہ کرپشن کی انویسٹیگیشنز ہو. تو کرپشن کی انویسٹیگیشنز کیا ہمارے پاکستان کا ایشو نہیں ہے؟ کل میں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ نواز شریف کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا، اور اس چیز کو آج بھی میں جو ہے وہ بات کرتی ہوں کہ نواز شریف جو ہے وہ کرپٹ ہیں. اور انہوں نے جو بات کی کہ امیر مقام سے ملاقات کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کیا. میری بات جی. امیر مقام، میں تو کہتی ہوں کہ نون لیگ کو جو ہے پی ٹی آئی کو ہر جانے کا نوٹس دینا چاہیے فوراً. امیر مقام کو چاہیے کہ ان کو ہر جانے کا نوٹس دیں. میں حلفاً یہ بات میں کہہ سکتی ہوں، میں حلفاً یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ میری پی ٹی آئی میں آنے کے بعد امیر مقام سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک کام جس پہ الزام لگا ہے جس کا نام عمران نیازی ہے، وہ خود کیوں جواب نہیں دیتا؟ وہ خود اس چیز کا جواب مجھے نہیں دے سکتا. کبھی کسی کو آگے کر دیتا ہے، کبھی کسی کو آگے کر دیتا ہے. ان سے تو بات ہوئی نہیں آپ کی، نہ میری ہوئی. تو آپ کدھر ہیں؟ تو میرا کوسچن یہ ہے. آپ کو 50 کروڑ روپے لیا آپ نے اس کام کے لیے؟ میں تو انشاءاللہ ان کو سو کروں گی. یہ عارف نظامی کو 50 کروڑ انہوں نے ہر فواد چودھری صاحب کا خیال ہے 5 کروڑ لیے. میں نے 5 کروڑ لیے. ہم الحمدللہ میں کہتی ہوں
کہ اللہ کے فضل سے میں کوئی اگر میرا ضمیر ایک بات کہتا ہے، اور میں کافی عرصے سے فیصلہ کر چکی تھی کہ میں نے پارٹی چھوڑنی ہے، میں کچھ عرصے سے فیصلہ کر چکی تھی کہ میں نے پارٹی چھوڑنی ہے، تقریباً کوئی 8-9 مہینے پہلے میں. آپ جلسے میں تقریر کے لیے وقت کیوں مانگ رہی تھی؟ یہ میرا پاکستان ہے، میں اس پاکستان میں اگر کوئی ایشو ہے تو میں اس کے اوپر بات کروں گی. اگر میں ایک ایشو کے اوپر سمجھتی ہوں کہ میں ایشو کے اوپر میں پاکستانی قوم کو کوئی فتح حاصل ہوئی ہے، پاکستانی قوم کی کوئی سٹرگل ہے، کوئی ایشو ہے، میں اس پہ بات کروں گی. آپ مجھے پالیٹکس سے نہیں روک سکتے، مجھے پالیٹکس سے کوئی نہیں روک سکتا. فورم کی بات ہے نا، دوسری بات یہ ہے تو میں تو کہتی ہوں کہ 50 کروڑ عارف نظامی نے بہت غلط الزام لگائے کہ میں ان کو سو کروں گی، اور یہ جو فواد چودھری نے الزام لگائے 5 کروڑ کا، میں نے 1 روپے کسی سے نہیں لیا. میں نے اپنی کانشینس پہ یہ فیصلہ کیا ہے. اور اگر میں نے صرف آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ویسے ثبوت کی بات آ گئی ہے تو آپ سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ ثبوت آپ کے پاس ہے؟ میں نے پارٹی چھوڑنے کی 3 وجوہات تھیں. مین وجہ یہ تھی کہ اس پارٹی میں خواتین کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، اور اگر یہ آج انہوں نے، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ خواتین کو آج انہوں نے میری وجہ سے موقع دے دیا. ٹی وی پہ بڑی مجھے نظر آئی، پریس کانفرنس پہ بھی، ویسے آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی، تو آج ان کو موقع بھی مل گیا ہے. پھر وہ کچھ لوگوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس تو انہوں نے پھر کیوں کہا کہ آپ کی پرفارمنس نہیں تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی پرفارمنس نہیں تھی. پارلیمنٹ کے اندر میں آپ کو پارلیمنٹ کے اندر میری پرفارمنس آپ دیکھ لیں کہ کیا تھی. پارلیمنٹ کی پرفارمنس آپ نے صبح کہا تھا کہ رات 9 بجے ایویڈنس دوں گی میں. جی، وہ ایویڈنس کدھر ہے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں نے یہ پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا، میں نے یہ پارٹی ایک مشن کے تحت، میں عمران خان کو جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ کون تھے. ظاہر ہے میں اس زمانے میں تھی نہیں جس زمانے میں کرکٹ کھیلتے تھے، میں اس زمانے میں پیدا ہوئی تھی، تو میں تو جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ کون ہے. تو عمران خان جو ہیں، یہ ان کے لیے، ان کی شخصیت کے لیے میں نے پارٹی جوائن نہیں کی. میں نے ایک نیا پاکستان، جب انہوں نے وزیرستان مارچ کیا ڈرون اٹیکس کے خلاف، میں اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے آئی ہیو ٹو جوائن دس پارٹی. پھر انہوں نے کرپشن کے خلاف جو سٹرگل کی اس کے حوالے سے، لیکن میں نے یہ فیل کیا کہ اس پارٹی میں خواتین سیکیور نہیں ہے. تو میں نے میری بات سنیں. پھر جب میں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اس میں 3 وجوہات تھیں. ایک یہ ہے کہ اس پارٹی میں میں ایک پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں اس وقت پی ایچ ڈی کر رہی ہوں، اور میں جو آپ کہتے ہیں سیاسی ایکٹیویٹیز میں اب زیادہ میں ڈس ہارٹ ہو گئی تھی. میں سیاست مجھے اتنا پسند اب نہیں تھی اس پلیٹ فارم پہ، پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ اتنی مجھے پسند نہیں تھی. اور میں نے داخلہ لے لیا اپنی پی ایچ ڈی کی، میں کمپیریٹیو ریلیجن کو اسٹڈی کرنے لگی. میں اس چیز کو زیادہ ترجیح دینے لگی. یہاں پہ میں کم آتی تھی، بنگالہ میں تو اسپیشلی میں بہت کم آتی تھی. میں نے صرف خواتین کی بہتری کے لیے کہ اس ملک میں جب خواتین سیاسی پروسیس کا حصہ بنتی ہیں اور وہ بننا چاہتی ہیں، تو میں ان کو صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی ان کی بہتری کے لیے کہ اس پارٹی میں اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھیں. آپ نے ثبوت کا کوئی جواب نہیں دیا. اس کا مطلب آپ کو ثبوت نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلواتی ہوں، میرے پاس ثبوت ہیں. کدھر ہے؟ میرے پاس ہیں. کہاں ہے؟ میرے پاس جب وہ لیگل ٹائم آئے گا تو میں اس کو دیکھو. تو نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں لیگل ٹائم آئے گا، وہ ہم کر لیں گے. وہ اس ٹائم پہ ثبوت جو ہوتے ہیں وہ تو لوگ یوں اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. یہ ثبوت آپ کے پاس ثبوت ہے؟ آپ نے تو 9 بجے کی پریس کانفرنس میں میرے پاس ہیں، لیکن اس چیز کو عمران خان ڈینائی نہیں کر سکتے. اچھا، اب آپ اس کے پر آگے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. کچھ خواتین سے ہم نے بات کی، میرا خیال یہ تھا اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور یہ جو اتنی انہوں نے، میں تو نون لیگ کو درباری سمجھ رہی تھی، یہ تو اتنے درباری اتنے درباری نکل آئے کہ درباریوں نے جس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، وہ خود تو جواب دے دیں اس چیز کا. وہ نہیں جواب دے سکتے. ٹھیک. جو میرا مقصد کاشف عباسی، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس ملک، ہمارے ملک کی کچھ روایات ہوتی ہیں، ہمارے ملک میں ایک کلچر ہوتا ہے. آپ کی بھی فیملی ممبرز خواتین ہیں، تو اس میں اینڈ شی از اے ورکنگ وومن، آپ کی جو وائف ہیں. ہم یہ اس ملک میں اگر ایک پروسیس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی یہ صدمہ پہنچنا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں یہ ماحول ہے. تو انسٹیڈ آف اٹیکنگ، اس بات سے ہے کہ اس پارٹی میں یہ ماحول ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں جب پارٹی چھوڑ رہی تھی، ناز بلوچ نے کچھ اور وجوہات پہ چھوڑی، اس نے وجوہات بتائی، لیکن انہوں نے صرف یہ نہیں کہا. میں نے آج بہت لوگوں سے بات کی، بیکاز جب میں ادھر آنا چاہ رہا تھا، ان کی کچھ اور میں چاہتا تھا کہ میں کم از کم ایک ورائٹی آف پیپل جنہوں نے چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی پارٹی، میں چاہتا تھا میں ان سے بات کر کے. عمران خان کا پاسٹ کیا ہے یہ میں آج نہیں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں بات کر رہی ہوں. ایک ہسٹری ہے عمران خان، یہ میں نہیں بات کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے آپ کا لگایا الزام لگتا ہے یا، لیکن مسئلہ یہ کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اور بڑا مسئلہ یہ ہے
ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं. मैंने 3 इश्यूज इस वजह से उठाए कि एक तो पाकिस्तान की खवातीन अलर्ट हो जाएं कि जिस पार्टी को आप इतना सपोर्ट कर रही हैं उसमें एक्टिविटीज में हिस्सा ले रही हैं, उसमें आप विजिलेंट रहें, स्टे अलर्ट. आपकी कोलीग्स क्या कहती हैं? मैं पूरी पाकिस्तान जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों ने सुन ली, मैं खवातीन को ये मैसेज दे रही हूँ कि स्टे अलर्ट इफ यू आर इन पीटीआई. मैं आपकी बहन हूँ, मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ. मैं आप सबको ये मैसेज दे रही हूँ कि इस पार्टी में जरा ख्याल रखें. बीबी, ये भी वो लोग हैं जो यह पार्टी छोड़ के गई हैं. हर एक की स्टोरी अलग होती है. इसकी स्टोरी और मेरी स्टोरी एक होना जरूरी नहीं है. हर एक की स्टोरी अलग नहीं है, होती काफी सारी है. सुनाइएगा. सारी खवातीन जो हैं उनको खान साहब की तरफ से इनएप्रोप्रिएट मैसेजेस जाते हैं, यहाँ पे मैं उससे एग्री नहीं करती. मैं पार्टी में रही हूँ, कोई तकरीबन 8-9 साल रही हूँ. मुझे कभी ना कोई मैसेज मिला, ना ही कोई खातून मेरे पास आई, इंक्लूडिंग आयशा गुलाले. मैं इस्लामाबाद में होती हूँ, साथ होती हूँ तरीन साहब और खान साहब के. तो मुझे नहीं लगता कि ये एलिगेशन जो हैं ये किसी भी सच्चाई पे मबनी है कि जो भी उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है. अगर आपको कोई इस तरह का मसला था तो आप अपने मेल काउंटर पार्ट से, आपके साथ असेंबली में जो लोग होते हैं, चलें आप डायरेक्ट खान साहब से नहीं डिस्कस करना चाहते, आप अपनी फीमेल को वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लें, आप उनको कहें कि मतलब मेरे साथ ये इशू है या हम मिल के खान साहब से बात कर सकते हैं. लेकिन कभी भी नहीं. वो इतने अरसे से इस पार्टी में रही और अब वो नींद से जागी हैं कि उनकी इज्जत नहीं की जाती. अगर आप इतनी इज्जतदार थी और आपको इतनी इज्जत का ख्याल था तो आप, अगर आपकी इज्जत नहीं की जाती थी तो आप चली जाती. अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भुट्टो हूँ, मगर मैं इस पार्टी में हूँ सिर्फ एक ही वजह है क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत इज्जत दी जाती है. खान साहब एक सच्चा इंसान है और कैरेक्टर की जब उसने बात की है तो हम लोग भी इसी पार्टी में हैं, तो हमें तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ. और आई डोंट नो कि किसके कहने. ये सब दिखाने का मकसद ये है कि कुछ लोगों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी. नाज बलोच रिकॉर्ड पे आ गई, पार्टी छोड़कर गई हैं. इनमें से भी कुछ खवातीन पार्टी छोड़ के गई हैं. मकसद ये था, मलाइका छोड़ के गई है पार्टी. आई स्पोक टू माई सेल्फ डायरेक्टली, मैंने उनसे बात की. मैं क्योंकि ये जानना चाहता था कि ऐसे कोई पासेस किए गए हैं. आई एम नॉट सेइंग ये नहीं होता, बट आई एम सेइंग ये लोगों की राय जो टीवी पर है वो ये है. दूसरा, आप पार्टी को डिफेंड भी करती रही हैं इन इश्यूज के ऊपर और दूसरे इश्यूज के ऊपर. ये आपने कहा ना पॉलिटिक्स से. देखिए, एक तो आज वो भी सुनाना चाहूंगा, ब्रेक के बाद इसका जवाब दे देंगे. आज इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि नून लीग के कहने पे कह रहे हैं. वो मैं आता हूं उसके ऊपर. जरा आपकी मैं उस इल्जाम की बात कर रही हूँ कि वो इल्जाम नहीं, वो इल्जाम सच है कि झूठ है. वो जो मैंने कहा है वो सच है कि झूठ है. पहले आप सुन लें. आप इस पार्टी को इन तमाम ये धरने मसलियतों की वजह से या इन तमाम इल्जामात के बावजूद डिफेंड करती रही. पहले सुन लें. ये धरने के वक्त की बात है. और खान को इस वक्त हाउस अरेस्ट किया गया है. मैं तो सिर्फ ये कहूंगी और बाकी सारे जो हमारे पीटीआई वर्कर्स हैं कि आप कितने इमरान खान को अरेस्ट करेंगे, हर घर से इमरान खान निकलेगा. हमारा लीडर इमरान खान भी अवाम के लिए वो जिस तरह स्ट्रगल करता है, हम भी उसी तरह अवाम के साथ खड़े हैं. आपकी भी बहनें, आपकी भी माएँ हैं, उनकी अगर आप बेइज्जती करते हैं तो ये बतौर एमएनए आप क्या पैगाम देते हैं? इमरान खान के ऊपर तहमत लगाना, मैं समझती हूँ कि स्पीकर साहब की ये जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर फौरन एक्शन ले, उनको उनकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया जाए. अगर खवातीन जो है उनका, सारी खवातीन की इज्जत को अगर आपने रिस्टोर करवाना है. ये आखिरी मैसेज आपने मुराद सईद के वक्त दिया था और इल्जाम आपको याद है क्या था, और आप इमरान खान के हक में गवाही दे रही हैं. मैं एक कॉन्टेक्स्ट में दे रही. मैं मुराद सईद, इमरान खान के हक में गवाही दे रही हैं. मैं मुराद सईद की बहनों की कॉन्टेक्स्ट में दे रही थी कि मुराद सईद के हक में गवाही दे रही है कि इमरान खान पर ये इल्जाम गलत लगाया गया. चल, अगर आपने फैसला कर लिया कि आप इमरान खान को डिफेंड, आपने इमरान खान को, आपकी बात की बात कर, मैं ये कह रही हूँ कि अगर इमरान खान को ARY ने और आपने डिफेंड करना है तो फिर मुझे देखिए जी, अगर आप इससे, मैं तो आपकी बताई बात को चला. मैं वो बात नहीं कर रही. मैं कह रही हूँ मैंने मुराद सईद की बहनों के ऊपर मैंने ये किया कि मुराद सईद की बहनें जो हैं उसको इस तरीके से जोड़ना इमरान खान के साथ वो गलत था. मुराद सईद की खुद मेरे साथ उस दिन बात हुई थी और वो बड़ा, हमने ऐसी कोई बात नहीं देखी थी. मुराद सईद के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रही हूँ, मुराद सईद की बहनों के हवाले से. तो ये तो हम कुछ और बात कही. अगर देखें, आप हम पे 10 इल्जाम लगा सकती है. जाहिर है मुझे डेविल्स एडवोकेट यहाँ पर प्ले करना पड़ रहा. आई नो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोग्राम. मेरे लिए भी मुश्किल प्रोग्राम इसलिए कि खवातीन की इज्जत करना मेरा ख्याल हम सारों का फर्ज है और उनकी इज्जत की हिफाजत करना भी हम सारों की जिम्मेदारी. बट मैं ये कह रहा हूं कि आपने जिस तरीके की पोजीशंस ली हैं, तो बहुत से आपकी इंटरव्यूज, आपकी प्रेस टॉक्स. नहीं, मैंने क्या पोजीशन ली है? मैंने ये कहा है कि धरने 2014 की चीज को आज आप लाकर एक पर्टिकुलर टाइम आपने जो यूज किया उसके ऊपर ये सब हम आपको कह रहे हैं कि आपकी बात, आपका इल्जाम और शायद बहुत सी ग्राउंड की रियलिटीज आपस में इकट्ठी नहीं बैठती. ये क्या पर्टिकुलर टाइम है जब लोग ज्वाइन कर रहे हैं? मैं पीटीआई छोड़ रही हूँ. इज इट सम पर्टिकुलर टाइम? मतलब ये क्या, मतलब ये कोई मेरे लिए कोई फायदामंद टाइम है?
اور اگر 5 کروڑ 50 کروڑ اگر آپ کسی کو بس ثابت کر دیں اس کا میں ہرجانہ ان کو دوں گی. یہ صرف اور صرف میں نے اپنے ضمیر کے اوپر فیصلہ کیا کہ اس پارٹی میں 3 ایشوز ہیں. ایک تو خواتین کی رسپیکٹ نہیں ہے چیئرمین عمران خان کے ہاتھوں اور ان کے ٹولے کے ہاتھوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس پارٹی میں ورکرز کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی, ایم این ایز کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی. تیسری بات یہ کہ کے پی کے میں جو نیا کے پی کے آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی چیف منسٹر اور آپ کے منسٹر جو ہیں وہ احتساب کمشنر آپ کے استعفیٰ دے گئے ہیں. سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی کرپشن میں جو چیف منسٹر آپ کا کیپٹن ہے وہ انوالوڈ ہے. عمران خان اس چیز کو عاطف نے اس دن مجھے کہا کہ پتہ نہیں عمران خان کو کیا مسئلہ ہے. علی امین نے بھی کہا پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا شاید وہ بلیک میل ہو گئے ہیں پرویز خٹک کے ہاتھوں. تو یہ اگر آپ نیا پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں نواز شریف کا احتساب بالکل کریں لیکن اپنا بھی تو کریں نا. یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں آپ کے. اور میں ایک بات ویسے کہ میں نون لیگ کو ہرگز میں جوائن نہیں کر رہی ہوں اور نہ میں نواز شریف کو میں سپورٹ کر رہی ہوں, لیکن میں صرف اور صرف یہ کہوں گی کہ نواز شریف میں اور بہت ساری چیزیں ہوں گی اور کم از کم یہ چیز نہیں ہے. کرن بیکر کی کتاب پڑھی آپ نے؟ کم از کم پارٹی کی خواتین کے حوالے سے نہیں ہے. پارٹی کی خواتین نے نہیں کیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کنٹروورسی کیوں بن رہی ہے اس کی؟ اور میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے سپانسرز مل جاتے ہیں جس طرح عمران خان کو جہازوں والے سپانسر ملے ہیں, اگر مجھے سپانسر ملتے ہیں تو میں بھی خواتین کی ایک پارٹی بناؤں گی جس میں صرف خواتین ہوں گی, مرد نہیں ہوں گی, جس میں خواتین کی لیڈرشپ کو انکریج کیا جائے گا. کیونکہ اس پارٹی میں خواتین کو آج صرف آپ نے دیکھا ہے, باقی دنیا میں آپ کو نظر نہیں آتی. کیا وجہ ہے جی, کیوں نظر نہیں ہے اس سے پہلے؟ میں تو شیریں مزاری کو روز دیکھتا ہوں بیٹھی ہوتی, آپ کو میں نے دیکھا ٹی وی پر. عمران خان کی ڈائریکشنز پہ کہ ان کا آپ نے وہ کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, اس طرح خواتین آ گئی ہیں. آج ان کو موقع ملا ہے, آج ان کو موقع ملا ہے. ویسے تو نہ آپ نے ان کو پریس کانفرنسز میں دیکھا ہے, نہ آپ نے ان کو میڈیا پہ اتنا زیادہ دیکھا ہے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے. آپ کو عمران خان صاحب کہتے تھے جائیں میڈیا پر؟ میں ان چند خواتین میں تھی اور یہی میری پرفارمنس تھی کہ میں چند خواتین میں تھی جو کہنے پر جاتی تھی. آپ میں پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتی تھی اور ان کے کہنے پر کرتی تھی یا خود کرتی تھی؟ میڈیا مجھے خود بلاتا تھا. تو اگر وہ نہیں آتی ہیں تو اس میں عمران خان کی غلطی ہے, میڈیا کی غلطی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ لیڈرشپ جس طریقے سے ڈسکریج ہوتی ہے پی ٹی آئی میں خواتین کی, اس میں پیپلز پارٹی میں جس طریقے سے بھی اس کو میں اپریشیٹ کروں, پیپلز پارٹی میں خواتین لیڈرشپ کو انکریج کیا جاتا ہے. اس میں خواتین کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی دی جاتی ہے. یہاں پہ پی ٹی آئی میں یہاں پہ نہ خواتین لیڈرشپ کو گروم کیا جاتا ہے, نہ انکریج کیا جاتا ہے, اس کو انسٹنٹ ڈسکریج کیا جاتا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کا کیا مسئلہ ہے. جلتے ہیں آپ سے؟ اب آئی ڈونٹ نو, آپ نے کہا یہ کل ان کا یہ مسئلہ ہے. آپ سے کیوں جلیں گے؟ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں. This was interesting when I saw it yesterday. آپ نے کہا وہ میری سیاست کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے. کیوں جلتے ہیں آپ؟ یہ ہو سکتا ہے. وجہ مجھے نہیں پتا, یہ تو ان کو ہی پتا ہوگا. آپ نے کل یہ الزام لگایا عمران خان پہ. مجھے فیل ہوا ہے کہ وہ نوجوان نسل سے بھی شاید یہ پرابلم ہے ان کا. وجہ شاید وہ جلسی کرتے ہیں. آپ نے ایک چیز جس مراد سعید کے اوپر الزام لگایا کہ اس کو تقریر کیوں کروائی جلسے میں, مجھے کیوں نہیں کروائی, وہ نوجوان نسل کا نمائندہ. میں نے کہا, میں نے لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا مراد سعید میرا بھائی ہے, اچھا ہے کہ آپ نے اس کو کروائے, لیکن خواتین کو بھی ذرا تقریر کرنے دینا, خواتین کو بھی موقع دیں. خواتین کو آپ سٹیج پہ تقریر کرنے کا موقع کیوں نہیں دیتے؟ خواتین سے جلتے ہیں یا نوجوان نسل سے جلتے ہیں؟ دیکھیں کبھی کبھی ظاہر ہے کہ وہ اتنی پیک پہ ہر چیز پہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو اپنے سوا دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا, اور وہ شاید دس از واٹ آئی ہیو فیلٹ کہ وہ جس طریقے سے انکریج نہیں کرتے ہیں خواتین کو, جس طریقے سے مجھے. آپ کو کدھر انکریج نہیں کیا انہوں نے؟ کیا کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا؟ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو اور مجھے, میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جہاں پہ آپ مردوں کو پوری قوم کے سامنے آپ ان کو سپیچ کرنے کا موقع دیتے ہیں, خواتین کو بھی دیں تاکہ خواتین کی لیڈرشپ بھی سامنے آئے. جلسے کے علاوہ مجھے بتائیں, آپ جلسے کے علاوہ آپ کو روکا گیا یا آپ کو نہیں کروایا گیا جو آپ کا خیال ہے آپ کو کہنا چاہیے تھا خان صاحب کو؟ جلسے کے علاوہ میں نے جتنی بھی کرپشن کے خلاف میں نے ان سے بات کی, کے پی کے حوالے سے. کہنی عاطف نے بھی کی, شہرام ترقی نے بھی کی, وہ جتنی میں نے ریفارمز کے حوالے سے بات کی ان سب کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا. تو یہ آپ پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں اس کو آپ جو ہے وہ یعنی کس طریقے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو ایک مرکز میں بیٹھے ہیں, آپ کے پی کے ریفارمز کی بات کر رہی تھی. کے پی ہمارا صوبہ ہے جس کو ہم نے رول ماڈل بنانا ہے پورے ملک کے لیے. اور ایک بات میں بتاؤں کہ جس طریقے سے میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ ایک مورل ویلیوز آپ ایک قوم کے رول ماڈل ہیں. مجھے ان کو کچھ کہنے کی مجھے جرت نہیں ہوئی کیونکہ ظاہر ہے وہ کچھ کہہ مجھے سکتے نہیں تھے. اب مجھ میں غلطی ہے نہیں, اس لیے مجھ میں کوئی ڈر نہیں ہے, اس لیے شاید میں یہاں پہ آئی ہوں آج اور میں بات بھی کر رہی ہوں. لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال آپ کو یہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے.
آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ خواتین کا خیال ہے نہیں آپ کی اسٹرگل کوئی نہیں ہے مجھے اس لیے آپ نے پارٹی جوائن کی آپ کو ایم این اے کا ٹکٹ مجھے دیا اس لیے ہونا چاہیے کہ جو چیز میرے دماغ میں تھی اور گھوم رہی تھی مسلسل اس چیز کو میں نے باہر نکالنا تھا ضرور. یہ نہیں کہ میں اس پہ چپ کر کے بیٹھ جاتی اور میں اس پہ ٹینس ہوتی. تو میں نے یہ چیز ایک سوال پوچھوں ویسے آپ سے جی پلیز ٹرکی سا سوال ہے جی. تو میں آپ نے کاشف مغربی کلچر کی بھی بات کی کہ عمران خان صاحب کسی مغربی کلچر کو فروغ دینا چاہتے جی ہیں اٹ از اگر آپ کی فیملی کا ماحول از ویری اوپن میں اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا میں I disagree with a lot of the campaigns that were run against your sister کیسے اوپن کیسے لیکن کیونکہ the way your sister actually conducts herself اچھا it is a very open ماحول. اچھا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. میری سسٹر جو ہے وہ بچپن سے لڑکے کی طرح وہ کپڑے پہنتی تھی لڑکوں کی طرح ٹام بوائے تھی. پھر وہ اسپورٹس میں میری بات سنیں وہ اسپورٹس میں آئی. اسپورٹس کا ایک یونیفارم ہوتا ہے. اسپورٹس کا یونیفارم پہن کر عمران خان خود کھلاڑی ہیں. مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ وہ ایک غیر سیاسی لڑکی ہیں. میری بات سنیں نہیں اس کو ڈسکس she has a right and I will protect that right but I'm saying مغربی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اس کو ڈسکس کر لیں. ماریا جو ہے نہیں I don't want to discuss میں صرف گھر کے ماحول کی بات کروں. گھر کا ماحول جو آپ کو آزادی دیتا ہے. گھر کا ماحول ہمارا بالکل اوپن نہیں ہے. ہمارا بڑا ریلیجیس ماحول ہے. میری بات سنیں یہ جو ماریا ہے یہ مطلب ہمارا ماحول ایک نارمل پختون گھرانے کی طرح ماحول ہے. ہمارا کوئی اوپن ماحول اس طریقے سے نہیں. لیکن ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں اس چیز میں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ میری جو سسٹر ہیں بچپن سے یہ لڑکے کے کپڑے پہنتی تھیں اور لڑکوں کی طرح وہ شی واز اے ٹام بوائے. ان کو شوق پہلے انہوں نے ویٹ لفٹنگ کی. ان کو بڑا شوق تھا سپورٹس میں. پھر وہ لڑکے کے نام سے ان کا نام چنگیز خان پڑ گیا. انہوں نے کہا کہ میں چنگیز خان کے نام سے میں کروں گی. مجھے انتہائی افسوس ہوا. ان کو شرم آنی چاہیے. یہ پاکستان نمبر 1 ہے. شی از پاکستان نمبر 1 فار دا لاسٹ 12 سالوں سے وہ پاکستان نمبر 1 ہے. ان کو کوئی ہرا نہیں سکا. پورے دنیا میں ورلڈ نمبر 42 ہے. شی از پیس ایمبیسڈر فار ویٹیکن سٹی اور فار مونیکو. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں میں صرف ان کا ذکر نہیں کرتا. میں کہتا ہوں مجھے لگتا ہے ان کو دیکھ کر یہ کہ ان کو اپنا فیصلے کرنے کی آزادی ہے جو کہ ایک پاکستانی ماحول میں نہیں ملتی ایک مغربی ماحول میں ملتی ہے. ایک بات میں کہنا چاہوں گی. ایک بات میں اب کہنا چاہوں گی. سپورٹس یونیفارم پہننے میں سپورٹس کھیلنے میں اور مورل غلط ٹیکسٹ میسیجز بھیجنے میں بہت فرق ہے. اس چیز کو دونوں کو مکس اپ پلیز مت کریں. ٹھیک ہے I don't want to discuss that issue. I support and respect your sister's right to do what she does and it is her right. So let's leave it aside. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں. پختون گھرانے کی آپ نے بات کی. مجھے ایک بات بتائیں کتنے پختون گھرانوں میں اگر پتہ چل جائے کہ اس طرح کے نازیبا ٹیکسٹ میسیجز پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے آ رہے ہیں تو ان کی بیٹی کو بنی گالا جانے کی یا اس لیڈر سے انگیج کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ میں نے کوئی اس طرح تو میں نے پارٹی میٹنگز تک اپنے آپ کو محدود رکھا اور میں پارٹی میٹنگز میں بھی پختون گھرانوں میں یہ جائز کرا یا یہ الاؤ ہوگا؟ جتنے پختون گھرانے میں جانتا ہوں تو گھروں سے لڑکیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے. یہ بات پتہ چل جائے تو وہ تو ایم این اے بھی نہیں بننے دیتے. وہ تو تلواریں نکال لیتے. نہیں وہ تو ایم این اے بھی نہیں بننے دیتے. ٹھیک ہے نا. تو پھر تو میں آج ایم این اے بھی نہ ہوتی. پھر تو میں پالیٹکس بھی چھوڑ دوں. میں برقع پہن کے بیٹھ جاؤں. آپ سم ٹائمز یو ہائڈ بیہائنڈ پختون گھرانہ پھر آپ کہتے ہیں جی میں ہماری ویلیوز آئی وانٹ ٹو گو آؤٹ اینڈ ڈو تھنگز. دونوں میں بڑا بہت مختلف ہیں دونوں. کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ کی وائف جو ہیں وہ ورکنگ وومن ہے. جی ان کی ویلیوز ہے. پختون نہیں پاکستانی بھی ان کی مشرقی روایات ہیں. تو شی ہیز سم ویلیوز. اب اس کو کوئی ایسی چیزیں کوئی ٹیکسٹنگ کرنا شروع کر دے آپ کو کیسا لگے گا؟ لیکن اگر یہ آپ کو لگے کہ جس ادارے میں وہ کام کر رہی ہے اس کا سربراہ کر رہا ہے she tells me do you think I'll say یار کہ کوئی بات نہیں مصلحت کے تحت کام کرتے رہیں؟ ایسے تو نہیں کام چلتا نا. Then you have to stop. You have to put a stop to it. آپ اس کو روکنا چاہیں گے نا. میں پارٹی میں آپ عمران خان اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ڈیفینڈ کریں نا اس چیز کو. He can't deny this کہ اس نے یہ کام کیا ہے اور اس پارٹی میں خواتین عزتدار خواتین کی عزت محفوظ ہے. یہ جو باقی ساری خواتین آپ کو بے عزت خاتون خواتین نظر بڑی افسوس کی بات ہے. ویسے آپ اگر اس طرح کی بات کریں گے کہ عزت دار خواتین کی عزت میں آپ کی کو ورکرز آپ کی کولیگز جو خیبر پختونخوا سے ہیں جو دوسرے صوبوں سے ہیں آپ کہہ رہی ہیں ان کی عزت کوئی نہیں. بٹ آئی ایم شاکڈ کہ آپ ایک طرف اپنی عزت کا دفاع کریے دوسرے آپ ان کو بے عزت کر رہی ہیں. ضروری نہیں کہ ہر ایک کو آیا ہو میسج اور جن کو آیا ہے میں ان کو کہتی ہوں ابھی کہ وہ آپ پلیز سامنے آئیں. کسی مصلحت کسی جو ہے وہ ڈر اور خوف کا شکار نہیں. جس طرح میں نے آج بات کی ہے آپ نے تو بلینکٹ سٹیٹمنٹ دیا کہ کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے اس میں اور عزت دار گھرانے کی خواتین پی ٹی آئی میں نہیں رہیں گی. ہاں کسی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. مقصد یہ کہنے کا جو خواتین پی ٹی آئی میں ہیں وہ عزت دار گھرانے سے نہیں ہے. کسی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. کسی کی عزت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے یہاں پہ.
کوئی مطلب آپ کی عزت محفوظ اس پارٹی میں نہیں ہے. کوئی بھی ان کے ٹولے کی طرف سے ان کی طرف سے کوئی بھی آپ کو کوئی بھی میسج آ سکتا ہے آپ کو, کوئی بھی مسئلہ آپ کو کریٹ ہو سکتا ہے. میں یہ بات کر رہی تھی. اور کون کون سی خواتین کو میسج آئے ہیں جس کا آپ جانتی ہیں؟ دیکھیں میں دوسروں کے بارے میں چلیں میں جانتی ہیں آپ کسی کو, دوسروں کے بارے میں نہیں جانتی, میں نام نہیں پوچھوں گا, لیکن میں ان کو کہوں گی کہ میں آپ نے کسی سے ایسی بات کی جس نے آپ کو آ کے بتایا کہ مجھے میسج آیا آپ کا؟ پھر انہوں نے یہ کہا, دیکھیں خواتین جو بھی جن کو بھی آئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی کو بتایا نہیں تو ہوگا. آپ کو نہیں پتا کہ کسی اور خاتون کو میسج آیا یا نہیں؟ میں آپ کو اپنی بات بتا رہی ہوں, آپ دوسروں کی پوچھ رہے ہیں. دوسروں کے بہاف پہ بات کر رہی ہیں کہ اوروں کو بھی آئے ہیں. نہیں, میں آپ کو اپنی بات بتا رہی ہوں, آپ دوسروں کی نہیں پوچھ میم, رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں اوروں کو میسج آئے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کسی نے آپ کو آ کے کہا ہے آج تک کہ مجھے بھی میسج آیا؟ یہ پی ٹی آئی میں کلچر ہے, یہ آپ سب سے پوچھ لیں. آپ کو ابھی نہیں بڑا بتائیں گے. لانتی کلچر ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو کسی خاتون نے آ کے بتایا کہ مجھے یہ میسج آیا؟ ابھی آپ کو نہیں بتائیں گے, لیکن بہت ساری خواتین آف دی ریکارڈ آپ کو بتا دیں گے. بالکل آپ سے اگر آپ کیمرے پہ نام پوچھے بغیر آپ سے کہہ رہا ہوں, کسی خاتون نے آپ سے آ کے یہ شیئر کیا کہ مجھے بھی یہ میسجز آئے؟ کیونکہ میں نے آج تک کسی سے شیئر نہیں کیا تھا. تو پھر آپ کیسے کسی اور کے بیاف پہ کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ میں نے آج تک کسی سے شیئر نہیں کیا, تو اس لیے دوسری خاتون نے بھی مجھ سے شیئر نہیں کیا. تو آپ کا ازمپشن ہے کہ آپ کو میسج آیا تو باقی سب کو بھی میسجز گئے ہوں؟ کیونکہ ماحول ایسا ہے یہاں پہ, ان کا جو ارد گرد ٹولہ ہے وہ ہر ایک کو تقریباً میسجز بھیجتے ہیں. کون سا ہے جو بھی ہیں ان کے ساتھ, کون جو بھی ان کے ارد تو گرد پارٹی چھوڑ دی, عمران خان کا نام لیتے ہوئے نہیں ڈرتی, ٹولے کا نام لیتے جو بھی ان کے ارد گرد ہیں ان سب کے میسجز ہیں, وہ سب کرتے ہیں یہ کام. اور میں اس کو سم اپ کرنا چاہوں گی کہ اس پارٹی میں پارٹی چھوڑتے وقت میں صرف لوگوں کو, خواتین کو میں الرٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ اس پارٹی میں اگر آپ آتی ہیں تو تھوڑا الرٹ رہیں اس چیز میں. اور یہ پارٹی جو ہے اس میں وہ سیف اینڈ سیکیور ماحول نہیں ہے جو کہ کسی اور پارٹی میں آپ کو مل سکتا ہے. یہ صرف ایک خاتون کی رائے ہے پی ٹی آئی میں؟ جی, ایک خاتون کی رائے نہیں, بہت ساری خواتین کی رائے. میں نے آپ سے کہا, آپ سے کسی نے مشورہ کیا, آپ نے کہا نہیں جی مجھے کسی نے کچھ نہیں. اور کل بہت آف دا ریکارڈ یہ ان کا کلچر ہے. مجھے بہت ساری خواتین نے کہا ہے ویسے. ابھی آپ کہہ رہی تھی میں نے کسی سے بات نہیں کی, کسی نے مجھ سے بات نہیں کی. نہیں, انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کلچر ہے پی ٹی آئی میں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس طرح کا کلچر ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. انہوں نے مجھے یہ کہا ہے, انہوں نے اپنے بارے میں نہیں کہا کہ مجھے آیا ہے. ان کا اس طریقے سے ہوتی رہی ہیں چیزیں, اور اس طرح کلچر یہ ٹولہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتے ہیں. یہ چیز انہوں نے مجھے بتائی ہے. پھر آج انہوں نے میٹنگ میں کہا کہ نون لیگ کے اس پہ کر رہی ہیں. تو نون لیگ جو ہے, امیر مقام سے میں ملی نہیں ہوں. امیر مقام کو میں کہتی ہوں کسی نون لیگ کے والے سے آپ کی ملاقات نہیں؟ میں حلفیہ کہہ سکتی ہوں کہ میں, اور کہ سب کو پتا ہے کہ میں جھوٹ جو ہے وہ کم از کم میں نہیں بولتی ہوں. میں حلفیہ کہہ سکتی ہوں کہ میں امیر مقام سے یا کسی اور سے میں نون لیگ کی لیڈرشپ سے نہیں ملی, اور نہ میرا کوئی فائنینشیل اس میں وہ ہے. میں نے صرف اور صرف اپنے ضمیر کی آواز جو اتنے دیر تک میں نے اس کو ایک دبایا ہوا تھا. کیسے I understand what you're saying, but I don't understand half the things you're saying. دوسری بات یہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ یہ کہہ رہی, جب تک میرا کام چل رہا تھا, جب تک میرے فائدے کا میں پی ٹی آئی کام ہو رہا تھا, میں تب تک نہیں کہا. جب مجھے لگا کہ اب میرا کوئی پی ٹی آئی سے فائدہ نہیں ہے, میں نے بات کری. مجھے آپ کا امپریشن یہ مل رہا ہے مجھے آپ کی بات سے. میں نے بس پارٹی میں نے چھوڑ دی ہے یہ, اور اسی بنیاد پہ چھوڑی ہے. ون آف دا ریزنز از دس. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا, اگر وہ پرویز خٹک کا نوٹس لے لیں, اگر وہ پرویز خٹک کی کرپشن کا نوٹس لے لیتے, کل آپ نے ان کے پاس گئے, کیا یہ پریس کانفرنس پھر بھی ہوتی ہے, پھر نہیں ہوتی؟ پرویز خٹک کا نوٹس لیتے, یہ تین وجوہات تھی جن کے اوپر اگر ایس ایم ایس تو ایک ثانوی وجہ بن گئی نا. آپ نے خود یہ کہا ہے کہ ایس ایم ایس تو مجھے 2 سال سے آئی نہیں ہے. دیکھیں, مسئلہ یہ کہ وہ تو ثانوی وجہ ہے. فوری وجہ آپ نے یہ کہا کہ آپ ان سے ملنے گئی, آپ نے عمران خان صاحب کو NA1 بھی آپ کہتی ہیں وجہ نہیں ہے, حالانکہ آپ نے NA1 کے ٹکٹ کی بھی بات کی. NA1 تو میں آزاد آج کھڑی ہو جاؤں نا, پشاور کے لوگ مجھے اتنا عزت دیتے ہیں, میں آزاد جیت سکتی ہوں. مجھے کسی کے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے ایسے لوگوں کی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے. عمران کا ایس ایم ایس بھی, اور میں نے یہ پوچھا کہ اگر عمران خان آپ کی بات مانتے ہوئے کہتے میں اس پرویز خٹک کو سیدھا کر دوں گا, پھر آپ استعفیٰ دیتے؟ مجھے عمران خان کی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مجھے ان جیسے لوگوں کی ٹکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں بات صحیح ہو, آپ کی بات میں پوچھا اگر پرویز خٹک کے خلاف وہ کارروائی کرنے کا پھر انہوں نے کہا, پھر آپ استعفیٰ دیتی, یہی پریس کانفرنس ہوتی ہے نا. ایک جو مجھے پرویز خٹک کرپشن میں انوالوڈ ہے, وہ اس کے خلاف ایکشن انہوں نے لیا ہی نہیں. اگر لے لیتے تو آپ ازمپشنز پہ بات کر رہے ہیں. میں آپ بھی نے بہت ساری باتیں ازمپشنز پہ کی ہیں نا. انہوں نے نہیں لیا, میں ازمپشنز میں ریالٹی پہ بات کر رہی ہوں. نہیں, آپ نے خواتین کے بارے میں جو کہا کہ شاید وہ بھی کرتی ہوں, وہ ازمپشنز نہیں ہیں, دیٹس ا ریالٹی, وہ ازمپشنز نہیں ہیں. ڈونٹ ہیو ا سیکنڈ, بٹ میں پرویز خٹک کہنا چاہتا ہوں, پرویز خٹک کے اوپر وہ ایکشن نہیں لے سکتے, کیونکہ پرویز خٹک جن کو ٹھیکے دیتے ہیں نا جہانگیر ترین کو, اس کے ٹھیکوں کے بعد پھر عمران خان کا کچن چلتا ہے. اس کے ٹھیکوں سے اس کا جہاز چلتا ہے, اور اس جہاز سے عمران خان چلتا ہے. یہ چیزیں چلتی ہیں. وہ اس کے اوپر وہ جس طریقے سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, وہ بلیک میل ہو چکے ہیں.
परवेज खटक के बारे में वो एक लफ्ज नहीं सुनते। So अगर और आप- ये है आपका नया केपीके, जो करप्शन फ्री केपीके होगा, जो पूरे मुल्क के लिए रोल मॉडल होगा। और ये इल्जामात मैं नहीं लगा रही, ये हामिद खान जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे, बिल्कुल ठीक है, उसका जो मैंने कि सुना है। चीफ कमिश्नर थे, उन्होंने ये और लोगों से भी सुने। उसमें ये अक्यूज्ड है। ठीक है। तो इमरान खान को परवेज खटक को फौरन हटाना चाहिए था, क्यों उन्होंने नहीं हटाया? अगर हटा देते आपका मसला खत्म हो जाता। ये मेरे कुछ मसलों में से एक मसला था। 3 मसले थे ना जी, NA1 तीसरा, अगर आप- NA1 नहीं था, NA1 तो हरगिज नहीं था, इसको आप खामखा शामिल करें। मैंने 3 वजूहात प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीसरी वजह ये थी कि इन्होंने कहा कि जब नाज बलोच छोड़कर चली गई तो इन्होंने कहा कि छोटी वर्कर, अदना वर्कर, ठीक है ना, किसी काम की नहीं थी, किसी ये काम की नहीं थी ना, किसी काम की नहीं थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, सब पीटीआई वर्कर्स जिनसे भी मैं मिली उन सब ने कहा कि ये इमरान खान ऐसा कहते हैं वर्कर्स के बारे में कि किसी काम के नहीं, डंडे हम खाएं, टीयर गैस शेलिंग हम पे हो, ये खुद बनिगाला में महफूज घर में बैठे होते हैं, टीवी पे इंटरव्यूज देखते हैं या इंटरव्यूज करते हैं। हम कुर्बानियां दें, शहादतें हमारी हों, दुरुस्त। और ये जो हैं ये हमें कहे कि ये किसी काम की नहीं, छोटे, मैंने कहा ये 2 कैटेगरीज होंगी, शायद बड़े वर्कर्स बनिगाला में होंगे, छोटे वर्कर्स यहाँ पे होंगे। तो मैं एक जहाज वाले काशिफ, वर्कर बनिगाला में होते हैं ना ज्यादा। तो शायद जहाज, तो शायद लेकिन मुझे जहाज, एक बात बताएं, मुझे शायद- फिर एक और सवाल मेरा इससे होगा। शायद जहाज, अगर आपने नाज बलोच के इशू को भी काफी दिन हो गए, आप उसके बाद जलसे में भी गई हैं, आपने जलसे में तकरीर करने की भी एक रिक्वेस्ट की वहां पे, जिसको सुना नहीं गया, जिस पे आपको बड़ा गुस्सा आया। फिर आप इमरान खान साहब से मिलने भी गई, आपके वालिद साहब भी साथ। इस तमाम बैकग्राउंड में, इस तमाम बैकग्राउंड पूरा में delegation। आपने फिर भी वो तमाम करने को, और ये आप भी जानती हैं कि ये इमरान खान से मुलाकात पहले से आपने उनसे वक्त मांगा था, उन्होंने वक्त नहीं दिया क्योंकि फैसला आने वाला है, फिर जलसा होगा। आपकी रिक्वेस्ट पर ये मीटिंग्स हुई थी, आपकी रिक्वेस्ट पे हुई ना मीटिंग सारी? ये मैंने, हाँ, ये मैंने डेलीगेशन जो था हमारा, एक लोड शेडिंग के खिलाफ हमारा जब धरना हुआ तो उसमें पीटीआई के कुछ MNAs MPs जो थे, उन्होंने कोई ऐसे एक्शंस किए कि जो उसके ऊपर मैं जो मुख्तलिफ लोगों के मसाइल थे उसके ऊपर मैं एमपीए के मसाइल के लिए गए। मैं तो ये जानना चाहता हूँ बीबी, MPs के जब मसाइल नाज नहीं। बलोच की इज्जत नहीं, वर्कर की इज्जत नहीं, फिर भी आप जलसे में भी गई, आप इमरान से मिलने भी गई, आपने NA1 का टिकट भी मांग लिया। यानी लगता यह है कि अगर आपने मांगा फैसला नहीं। पहले दिन से किया था, मेरा सवाल सुन लीजिए, मांगा नहीं मैंने। अगर आपने फैसला पहले दिन से किया था कि यार ये 4 वजूहात हैं, मैंने तो पार्टी छोड़नी, जी, टिकट मांगने की वजह नहीं बनती। ये तो इट इज एज इफ आई एम सेइंग मैंने आपसे आइंदा कभी मिलना नहीं, मैं इससे पहली बात आपसे करूं, बाय द वे परसों मिल सकते हैं हम चाय के ऊपर, मैंने अगर आपसे मिलना ही नहीं जा रही उम्र, मैंने आपसे रास्ता जुदा कर लेना, तो NA1 का टिकट मांगने की क्या जरूरत थी? मुझे वो चीज समझ नहीं आ रही, वो मुझे उसका लॉजिकल जवाब नहीं आ रहा। मैंने टिकट इस तरह मैंने उनको नहीं कहा, मैंने कहा ये सिचुएशन है आपके NA1 की और ये सूरत हाल है, और ये टिकट मुझे मिलना चाहिए, और ये टिकट मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये अगर मुझे दे दें तो मैं यानी अगर मैं इस पे लड़ूं तो फिर मैं केपीके के पार्टी छोड़नी थी, क्यों केपीके के अवाम जो हैं, केपीके के अवाम वो मुझे, मैं पब्लिक के लिए पॉलिटिक्स करती हूँ। पीटीआई का कल्चर खराब है, करप्ट लोग हैं, परवेज खटक है, वर्कर्स की इज्जत नहीं है, टिकट किस लिए मांग रही हैं? टिकट मैंने इस तरह नहीं, मैंने टिकट आपने नहीं भी कहा, खुद सुना कि मैंने इस तरह मांगा नहीं, इस तरह मैंने को जनरली एक पोजीशन बताई कि NA1 की ये पोजीशन है। कि अगर आप मुझे टिकट दे दो, अगर वो कहते ठीक है टिकट आपका, नहीं, इस तरह मैंने फिर नहीं क्या कहा, होता? इस तरह मैंने नहीं कहा, इस तरह मैं एक डेलीगेशन अभी लेकर आपने गई, सुनाया, मैं क्या एक डेलीगेशन मैंने लेकर गई और उनका उसमें रेडीबान थे, उसमें रिक्शा यूनियन के थे, उसमें हमारे पीटीआई के वो लोग थे जो परवेज खटक की करप्शन के खिलाफ आए थे उनके पास। इसका मैंने जनरल जिक्र किया, मैंने मांगा नहीं था उनसे कि मुझे टिकट दे दो, मैंने जनरल जिक्र किया कि NA1 की ये सूरत हाल है आपकी, उसमें बिलोर भी है, उसमें फलां भी है, उसमें ये चीजें, और आपके CM जो है वो जिस तरीके से करप्शन कर रहे हैं वो ये सूरत हाल है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे आगे पकड़ा। जी, फिर क्या कहा? क्या ये टिकट अगर मेरे जैसे या मुझे दे दें तो नहीं, मैंने नहीं मांगा। अभी आपने कहा 2 मिनट पहले मैंने मांगा, मैंने इस तरह नहीं कहा, मैंने उनको जनरली कहा कि यहाँ पे मतलब मैं खड़ी हो सकती हूँ, मैं यहाँ पे लड़ सकती हूँ। क्यों आप ये कह रहे हैं जब आपने पार्टी अगले दिन सुबह आपने पार्टी छोड़नी थी, एक दिन पहले, वो क्यों आप इमरान खान को कह रही हैं कि मैं खड़ी हूं? मैं मेरिट के ऊपर अपने आप को इसका अहल समझती थी, और मैं पॉलिटिक्स किसी इमरान खान, किसी पीटीआई के लिए मैं नहीं करती, मैं वहां पे अवाम की मैंने आपको जितना देखा है, you fall on merit। अगर आप मेरिट पे अपना टिकट मांग रही हैं तो एक पार्टी चेयरमैन से मांग रही हैं, उधर के अवाम के लिए मैं कर रही थी। दूसरी बात है कि इन्होंने अभी आज इन्होंने नून लीग का इसको प्रोपेगेंडा करार दिया। मैं तो कहती हूँ कि नून लीग में तो ये तो आगे आने वाले दिनों में देख लेंगे कि क्या हो जाएगा ना, और उसके बाद फिर इनको शर्मिंदगी होगी शदीद,
اور جس شخص کے اوپر الزام لگا ہے وہ تو ڈیفینڈ کر نہیں سکتا اپنے آپ کو، نہ ڈینائی کر سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جیو کے رپورٹرز بیٹھے ہوئے تھے ادھر، اور پتہ نہیں والد صاحب میرے والد صاحب ہیں، وہ والد صاحب کے لیے بچے ہمیشہ بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور والد صاحب کو میری تکلیف اگر ہوئی ہے تو اتنا غلط پوائنٹس کسی نے اٹھایا کہ والد صاحب تو میرے ساتھ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ ہر جگہ پہ میں جاتی ہوں. تو اس پہ بہت مورلی کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، کھڑے ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. مورلی غلط بات ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ چیز اٹھائی ہے کہ والد صاحب جیو کے رپورٹرز وہ تو بنگالہ بھی جاتے ہیں جیو کے رپورٹرز، تو کیا ان کا ادھر پھر کیا کام ہے؟ تو یہ تمام تر چیزیں، میں تو انتہائی حیران ہوں اس چیز پہ. اور پھر عمران خان ایک خود کھلاڑی ہیں، ماریا ایک نیشنل ہیرو ہے. یہ مجھے ایک اور چیز پہ اعتراض تھا. میں میٹنگز میں میں ڈیسینسی کی قائل ہوں، میں کوئی گالی گلوچ کے کلچر کی قائل نہیں ہوں. اس چیز پہ مجھے ہمیشہ اعتراض تھا کہ عمران خان بیٹھ کے اس پہ اس طرح اٹیک کرنا ہے، اس پہ اس طریقے سے کیچڑ اچھالنی ہے، اس کو نام اس طرح بگاڑنا ہے. یہ کلچر مجھے پسند نہیں تھا. اور پی ٹی آئی کے جو ینگ بچے ہیں، نوجوان ہیں، جو کہ ان کو ایجوکیشن حاصل کر کے پاکستان کے مہذب شہری بننے چاہیے، ان کو صرف کیچڑ اچھالنے کی تربیت دی جا رہی ہے. اور ماریہ کو بھی انہوں نے نہیں بخشا. ماریہ ایک غیر سیاسی لڑکی ہے، وہ نیشنل ہیرو نہیں، وہ عمران خان خود کھلاڑی ہے. ماریہ نیشنل ہیرو ہے، پاکستان نمبر 1 ہے. انہوں نے ماریہ کو کیوں گھسیٹا اس چیز میں؟ شرم آنی چاہیے ان کو. اور پھر شیرین مزاری خود عورت ہو کے اس کو سب حالات کا پتہ ہے، اس کے باوجود اس نے ڈیفینڈ کیا. ان خواتین کو بھی میرے خیال سے مسئلہ یہ کہ اب یہاں پر آپ ان کی انٹینٹ کے اوپر سوال اٹھا رہی ہیں، اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا جو آپ نہیں جانتی، لیکن جتنی خواتین آئی ہیں پریس کانفرنس میں انہوں نے آپ کے خلاف وہ جانتی ہیں سوشل کیا میڈیا آپ نے کبھی عمران خان صاحب کو شادی کی آفر کی؟ میں ان کو شادی کی آفر کر سکتی ہوں. سنا ہے میری عمر دیکھیں اور ان کی عمر دیکھیں. وہ خبر یہ میں نے کسی چینل میں پڑھی تھی، وہ لکھا یہ آ رہا تھا کہ آپ نے ان سے کہا کہ آپ کے سیاسی کیریئر کے لیے بہت اچھا ہوگا. ابھی وہ بہت باتیں بنائیں گے، جس طرح نون لیگ کا پروپیگنڈا ہو گیا، امیر مقام کا پروپیگنڈا ہو گیا. اب اپنی غلطی کو وہ چھپائیں گے، اپنی غلطی کو وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے. میں ایک بات آپ میں اس چیز کو انتہائی کنڈیم کرتی ہوں. یہ اس چیز کو جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے، یہ اس کا مجھے پروف دے دینا، اس کے ذرائع مجھے بتا دیں. میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جب آپ اس پارٹی میں تھے، آپ اس کو مدینہ کے پی کی حکومت کو مدینہ منورہ کی، اب سنیے گا آپ نے اس کے بارے میں کیا کہا. اس کو مدینہ کی ریاست سے آپ نے ملایا کہ جس طرح مدینہ کی ریاست تھی اس طرح یہ حکومت ہے. سنیے گا ذرا. تحریک انصاف کی حکومت سے پہلی مرتبہ جس طریقے سے مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست تھی کہ جس میں کوئی شخص جو تھا، کوئی حکمران اپنے ذاتی کاروبار کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا، اس کے نقش قدم پر ہم نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا لینے کی جرت صرف تحریک انصاف کر سکی ہے پاکستان کی تاریخ میں. خیبر پختونخوا حکومت جو تحریک انصاف کو ملی ہے گزشتہ 1 سال سے، اس میں جو ہم نے تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں اور شفافیت کے عمل کے لیے، احتساب کے لیے جو ہم نے ریفارمز کیے ہیں، جو اصلاحات لائے ہیں. اب یہ مدینہ کی ریاست نہیں رہی آپ کو؟ یہ 2014 کی بات ہے. اسی لیے لکھا ہوا وقت آنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چیزیں آتی گئیں. اور اس وقت کوئی ایم این ایز بھی ناراض نہیں تھے، اس وقت ایم پی ایز بھی، اس وقت ضیاء اللہ آفریدی بھی ناراض نہیں تھے. ضیاء اللہ آفریدی کے پاس اتنے سارے ثبوت ہیں سی ایم کے خلاف. سی ایم نے اس کو قربانی کا بکرا بنایا، اس کو قربان کر دیا. اور سی ایم جو ہے وہ خود وہ بڑا چور جو ہے وہ اس کو پناہ حاصل ہے بنگالہ کی، اور چھوٹے چور جو ہیں بیچارے پھنس جاتے ہیں. آخر میں کس پارٹی میں جانا چاہیں گے اب آپ؟ پی ٹی آئی. دیکھیں، مجھے اگر عمران خان کی طرح جہازوں والے اسپانسر مل گئے تو میں اپنی پارٹی بنا لوں گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں اپنی خواتین کی پارٹی بنا لوں جس میں خواتین کی آپ کو عمران خان کے طرز سیاست سے کوئی اعتراض نہیں؟ مطلب یہ میں ویسے اسپانسرز کی بات کر رہی ہوں. آپ بھی اس طرح کے اسپانسر ڈھونڈ رہی ہیں تو اس طریقہ کار سے آپ کو اختلاف کوئی نہیں ہے. میں ویسے لائٹ وین میں کہہ رہی تھی، مجھے اگر اسپانسرز مل گئے تو پھر میں اپنی پارٹی بنا سکتی ہوں. اور خواتین، جس میں خواتین ہوں گی، مرد نہیں ہوں گے، جس میں خواتین کی رسپیکٹ ہوگی. خواتین ویمن اسٹینڈ فار پیس. اور ویمن جو ہیں ان کو جو مسائل ہیں، مہنگائی کے مسئلے ان کو ہیں. میں پارلیمنٹ میں خواتین کو، ساری آپ کی پارٹی، آخری سوال ہے میرا، وقت مجھے بتایا جا رہا ہے ختم ہو گیا. خواتین کی ریپرزنٹیشن دیکھنا چاہتی ہوں، پاکستان میں لیڈرشپ کے رول میں دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی پارٹی کی ساری خواتین ٹی وی پر آ کے آپ کے خلاف بیان دیں. لیکن اگر وہ آپشن نہیں ہوا تو میں کسی بھی پارٹی کو میں جوائن کر سکتی ہوں. جس کو آپ نے بھی کہا آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے کبھی ٹی وی پر نہیں دیکھا، یہ ایم این اے ہیں، یہ ایم پی ہیں، ہم کدھر سے ڈھونڈ کے لے آئے خواتین کو. جی، یہ تمام خواتین آپ کے خلاف بیان دیں. میں وہ چیز ایکسپلین کر دوں. اگر میرا اپنی پارٹی بنانے کا وہ نہ ہوا تو پھر میں کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتی ہوں. وہ میں ایکسپلین، پہلی دوسری تیسری آپ کی کون سی؟ وہ پارٹی وہ ہوگی جو خواتین کو عزت دیتی ہو، خواتین کو رسپیکٹ دیتی ہو، لیڈرشپ کا رول ان کا انکریج کرتی ہو. جس میں میاں صاحب سب سر فہرست ہیں کیونکہ ان کی پارٹی آپ کے خیال میں سب سے زیادہ رسپیکٹ دیتی ہے. نہیں، میں وہ آپ کو ٹائم، لیکن میاں صاحب کی میں نے صرف یہ بات کہی کہ ان کی پارٹی کی خواتین نے کم از کم ان کے بارے میں مسلم لیگ نون جوائن کر سکتی ہیں.
وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا مسلم لیگ نون تو نہیں, नो तो नहीं है مسلم ना, لیگ आपका نون इनकार तो نہیں, नहीं है مسلم لیگ نون نہیں, مسلم لیگ نون از ناٹ این آپشن, اٹس ناٹ این آپشن. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے بارے میں مجھے کچھ خود ایسے چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں, اور کرپٹ پارٹی ہے, وہ کرپٹ پارٹی ہے. تو پیپلز پارٹی بھی ہے, آپ کہاں جائیں گے اس کے بعد؟ دیکھیں میں جو ڈیسائیڈ کروں آپ تو گی, پیپلز پارٹی چھوڑی آپ نے کچھ اسی وجوہات کی وجہ سے تھی. نہیں, میں نے اس وجہ سے نہیں چھوڑی تھی, میں نے کچھ اور وجہ سے چھوڑی تھی. میں اس پارٹی میں جاؤں گی جہاں پہ خواتین کی رسپیکٹ ہوگی, میں وہ دیکھوں گی. جہاں پہ آپ کی امپرومنٹ, پیپلز پارٹی میں ویسے بلاول بھٹو آپ آ گئے ہیں, تو وہ بے نظیر کے بیٹے ہیں, اور بے نظیر کا بیٹا جو ہے وہ میرے خیال سے ہی از اے ویری کلین پرسن, تو وہ تو لیڈرشپ ان کی موروثی ہے, سیاست سے اب آپ کو کوئی اعتراض لیڈرشپ ان کی ہے, موروثی سیاست سے کوئی اعتراض نہیں آپ کا, جس پارٹی میں خواتین کی رسپیکٹ. ویسے بہت شکریہ آپ کا. آئی نو اٹس لیکن اٹس این آپشن, میں سوچوں گی اس چیز کے اوپر. بہت شکریہ Thank آپ you. سے وہاں سے گفتگو. اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.